کچھ بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں کے نوجوان کسی سے کم نہیں ہیں۔ تعلیمی میدان میں تو اپنا نام بلوچستان کے نوجوان روشن کر ہی رہے ہیں، اب اداکاری میں بھی وہ جوہر دکھا رہے ہیں۔ حال ہی میں عمان میں فلمائی گئی ملیالم فلم راستہ متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان سمیت دیگر خلیجی ممالک میں ریلیز کر دی گئی اس فلم میں پاکستانی نوجوان اداکار سارنگ بھی موجود ہے۔ سمی سارنگ کا تعلق بلوچستان کوئٹہ سے ہے۔ سمی سارنگ نے بھارتی فلم انڈسٹری میں کام کر کے کیا تجربات حاصل کیے ہیں، یہ ان سے جانیں گے۔ تو جناب سمی سارنگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس فلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو زبردست یہ ایک خبر جب ہم نے سنی ہے تو بھارت کی ملیالم انڈسٹری یعنی ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری تک پہنچنا تو بہت سے ایکٹرز کا خواب ہے، کیونکہ بڑے بجٹ کی میگا فلمیں بناتے ہیں وہ لوگ۔ آپ وہاں پہنچے کہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے گڈ مارننگ پاکستان۔ سر ایکسپیرینس بڑا زبردست رہا، ایک بڑے پروڈکشن کے لیے کام کرنا، کیونکہ ہم جس کمیونٹی سے ہیں، سب سے پہلے معاف کیجیے گا میں کریکٹ کرتا جاؤں، رپورٹ میں میرا تعلق صوبہ بلوچستان کوئٹہ ایک پشتون قبائل سے ہے۔ اچھا، شاید انہوں نے بائی مسٹیک بلوچ لکھا ہوگا اس میں۔ تو ایکسپیرینس میرا بڑا اچھا زبردست رہا، ایک نئے پروڈکشن ٹیم کے ساتھ، ایک نئی لینگویج، ایک نیا ماحول، اور دو کہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ تھا، بٹ آئی گیون مائی بیسٹ۔ تو یہ زبردست ہے، لیکن آپ عمان کی فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور وہاں پروڈکشن ہاؤس بھی چلا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو خود اپروچ کیا گیا، یہ کیسے تھا کہ عمان میں وہ شوٹ کر رہے ہیں، آپ کو چوز کیا گیا، پھر آپ کو بڑا ایک مرکزی کردار ہے اس فلم میں، تو فلم کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، اپنے حوالے سے یہ بتائیے گا کیسے یہ آپ تک اپروچ ہوا؟ سر ایکچولی کیونکہ جی سی سی میں کمیونٹیز ملٹیپل نیشنلٹیز یہاں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں وابستہ عمان فلم سوسائٹی کے ساتھ تھا، اور پھر ملٹیپل برانڈز کے ساتھ میں نے ایز اے ماڈل بھی کام کیا ہوا ہے، اور پھر میں نے شارٹ فلم فیسٹیولز میں ایز اے جوری ممبر بھی کام کیا ہوا ہے، اور ان کی انڈین سکولز آف گروپ آف سکولز کا ایک بہت بڑا فلم فیسٹیول کنڈکٹ کیا گیا تھا، تو اس میں بھی مجھے ایز اے جوری ممبر انوائٹ کیا گیا تھا، اور مجھے بھی وہاں ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ تو یہ ایک کمیونٹی ایسی ہے جیسے ملٹیپل نیشنلز یہاں پہ رہتے ہیں، تو میرے جو مختلف برانڈز کے ساتھ میں منسلک رہا ایز اے ماڈل، تو وہاں سے بھی مجھے اپروچ کیا گیا، اور ون آف مائی فرینڈ شی از لائک کاسٹنگ کوآرڈینیٹر، شی از فرام انڈیا، تو انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں 2017 میں بھی میں نے ایک تمل مووی میں مجھے ایک چھوٹا سا کردار ایز اے سپورٹنگ رول مجھے دیا گیا تھا، تو اس میں بھی مجھے کافی سراہا گیا تھا، تو آئی تھنک دیٹ واز دا کنیکشن۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے پہلے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا اور اس کے بعد اب یہ اتنا بڑا کردار وہ نبھا رہے تھے۔ اچھا، فلم کے حوالے سے بتائیے گا، یہ فلم عمان میں آپ بتا رہے ہیں وہ وہاں پر شوٹ کی گئی ہے، کیا فلم کی کہانی ہے اور کیا سٹوری ہے کہ لوگوں کا اب ہوگا کہ سارنگ ہمارے سمی سارنگ موجود ہیں تو ہمیں تو دیکھنی ہے، لیکن فلم کے بارے میں کچھ بتائیے سمی۔ سر فلم تو قسم مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے ماں سے بچھڑے ہوئے 25 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کو جیسے آپ کو پتا ہے کہ جی سی سی میں جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو کافی مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کافی وجوہات کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا پاتے ہیں۔ تو یہ لڑکی جو ہے 25 سال بعد اپنی ماں کی تلاش میں عمان کا رخ کرتی ہے، تو یہاں پہ اس کو کافی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اسے عمانی فیملی کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کو یہاں پہ باقی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں انڈین کمیونٹیز، وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ اسی سلسلے میں اپنی ماں کی تلاش میں نکلتی ہے، تو وہ جا کر ربل کالی ڈیزرٹ ایریا میں وہ وہاں پہ جو ہے نا کھو جاتے ہیں۔ ربل کالی ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ کہلاتا ہے، جو سعودی، یمن اور عمان کے بارڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ فلم میں آپ کو تھرل، سسپینس، ایکشن اور ایموشنز کا بہت بڑا ٹچ ہے، جو وہ لڑکی کے اس دوران سفر میں جو ہے اس کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، کیونکہ جب وہ ڈیزرٹ میں جو ہے وہ کھو جاتے ہیں، یہ وہ پوری کچھ 5 دوست ہوتے ہیں یہ لڑکی سمیت،
تو پھر انہیں دکھایا جاتا ہے کہ واقعی ایک ڈیزرٹ میں کیسے سروائیو کیا جاتا ہے. دس از اے اسٹوری آف سروائیول. تو وہاں پہ ان کو سینڈ سٹورم کا اور باقی قدرتی کلیمٹیز کا ان کو جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی گرد گھومتی ہوئی ایک کہانی ہے. صحیح. تو یہ آپ کیونکہ عمان کے پولیس آفیسر نظر آ رہے ہیں، تو یہ ملیالم زبان کی فلم ہے، بیسک شاید ملیالم اس کی لینگویج ہے جو اس کی فلم کی ہے. تو آپ عربک میں اس میں بول رہے ہیں کیا؟ آپ کس زبان میں؟ اور یہ مشکل نہیں ہوئی، ایک طرف کوئی اور زبان بولی جا رہی ہے، آپ کوئی اور زبان بول رہے ہیں، یہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ سر یہ میں بتاتا چلوں کیونکہ یہ یہاں پہ میں ایک مقامی پولیس آفیسر کا کردار ادا کر رہا ہوں، ریسکیو کمانڈنٹ کا. اچھا. تو چونکہ یہاں پہ عربک اور انگلش میں مجھے جو ہے نا میرے ڈائلاگس تھے، مگر سر چیلنجنگ یہ تھا میرے لیے، جیسے میں بتاتا چلوں اس وقت جب کاسٹنگ ہوئی تھی مجھے ایک چھوٹے سے رول کے لیے مجھے انہوں نے کاسٹ کیا ہوا تھا. تو جب جا کے میں آن سیٹ پہنچا تو وہاں پہ جب میری ڈائریکٹ انٹریکشن ڈائریکٹرز باقی ٹیم کے ساتھ ہوئی اور میں یونیفارم میں آیا، تو تب جا کے شاید ان کو میری پرسنالٹی اور ایکسپریشنز وغیرہ ایسے لگے، تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ آن دا سیٹ پروموشن دے کے مجھے ڈائریکٹ کمانڈنٹ کا رول دے دیا. کہتے ہیں لکس لائک اے کمانڈنٹ، گڈ. تو پھر وہ بھی میرے لیے چیلنجنگ تھا. تو آن دا اسپاٹ مجھے کافی سارے ڈائلاگز ہینڈ اوور کیے گئے ہیں. پھر وہ واقعی آپ کی بات ہے تو وہ ملیالم لینگویج انہوں میں سے بہت کم جو ہے لوگ انگلش بول سکتے تھے. پھر وہ ملیالم میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا اور اس کے بعد پھر وہ ایموشنز، وہ ایکسپریشنز کو سمجھنا ڈائلاگز کا، پھر ڈائلاگ ڈیلیوری. دیٹ واز اے چیلنجنگ فار می بٹ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ، جو ابھی اسکرین پہ بہت لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا سمیع سارنگ، یہ بڑا ڈیفرنٹ آپ نے ابھی یہ ریویل کیا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا رول تھا لیکن آن سیٹ آپ کو بالکل رول چینج کیا اور آپ کو ایک میجر رول میں لے کر آئے. تو یہ صرف اور صرف آپ کی پرسنالٹی اور یونیفارم ہونے کے بعد یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں چینج کی گئیں. تو یہ بھی بہرحال بڑا ایک زبردست ایکسپیرینس ہے. دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کا سفر کیسے شروع ہوا فلم انڈسٹری کی جانب؟ کیا آپ جب کوئٹہ میں موجود تھے تب سے یہ کچھ شوق ہوا، آپ وہاں پہ شفٹ ہوئے؟ اپنی کہانی کچھ بتائیے. سر جیسا کہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، پشتون قبیلے کاکڑ کے ایک ضلعی شاخ سارنگزی سے ہے، اس لیے میں آفیشلی اپنے ساتھ سارنگ لکھتا ہوں. تو وہاں کوئٹہ سے میری ابتدائی تعلیم میری کوئٹہ سے تھی. اس کے بعد ماسٹرز کے لیے میں اسلام آباد آیا. تو وہاں سے میں نے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں نے ماسٹرز کی، کیونکہ شوق مجھے ظاہر سی بات بہت عرصے سے تھی. تو پھر ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ابلاغ سے منسلک ہوتے ہوئے پھر میں کافی ٹی وی چینلز کے ساتھ میں منسلک رہا ایز اے انٹرنی، اور اس کے بعد ایف ایم میں نے کام کیا. اور پھر وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سے ڈاکو ڈراما میں مجھے کافی چھوٹا سا کردار ملا، جہاں سے مجھے زیادہ میں موٹیویٹ ہوا. تو پھر میرے ایک دوست شاہد البلوشی کی توسط سے مجھے عمان آنا ہوا. اچھا. تو پھر یہاں سے میرے سفر کا ابتدا سٹارٹ ہوا. بہت سٹرگلنگ کرنی پڑی. شاید لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ سمیع سارنگ ڈائریکٹلی وہاں سے کہاں کوئٹہ کہاں انڈین فلم انڈسٹری، مگر اس کے پیچھے 10 سال کی محنت ہے، بہت سٹرگل ہے اور بہت ساری قربانیاں ہیں، اپنی فیملی سے، اپنے والدین سے، اپنے ملک قوم ملک سے دور رہنا. تو قربانی کے بعد ہی بندہ سفل ہوتا ہے. بالکل، یہ خاصی ایک محنت طلب ہے. اور جس طرح سے آپ نے پہلے بھی ٹریول کیا اور پھر اب عمان چلے گئے ہیں، وہاں پر اب آپ نام بنا رہے ہیں، لیکن آگے پلان کیا ہیں؟ ایک بڑے بجٹ کی بڑے بینر تلے ایک فلم آپ نے کی ہے، آگے کیا کچھ پلان سوچے ہیں اور کیا کوئی اگلے آنے والے دنوں میں بھی کسی پروجیکٹ بڑے پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی مجھے کافی اس فلم کے ریویو کے بعد مجھے یہاں پہ جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا اور ایکٹرز جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی مجھے تھوڑا سا مجھے وہ دیا کلو دی کہ یو شوڈ بی ریڈی فار دا نیکسٹ ون. مگر میری دلی خواہش یہ ہے، دس از مائی وش ڈریم، کہ مجھے پاکستان انڈسٹری میں اپنے ملک کے لیے خدمات اور اپنے ملک میں کام کرنے کا مجھے موقع ملے. وہ میرے لیے ایک باعث فخر بات ہوگی. تو پاکستان میں ماڈلنگ بھی آپ کرتے ہیں، ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، تو پاکستان میں کوئی رابطہ نہیں، کیونکہ آپ تو عمان سیٹلڈ ہو گئے ہیں، تو یہاں ایسا کسی پروجیکٹ کے لیے آپ سے ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اب تک حال ہی میں تو کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو شاید اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ شاید مجھے اپنے ملک میں ہی کام کرنے کا مجھے موقع دیا جائے. پاکستانیوں کو بھی احساس ہو جائے نا کہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، تو اگر اس ٹیلنٹ کو پرکھنے والے
ہمسایہ ملک کی انڈسٹری کے لوگ اگر نظر آ رہے ہیں تو پاکستان میں بھی وہ جو ایک چھائی ہوئی ہے پوری کی پوری کریم اوپر، اور شاید اس طرح سے کاٹ کے لوگوں کا آنا فلم انڈسٹری میں مشکل ہوتا ہے. تو سمی سارنگ اس وقت پاکستان کے ہی بیٹے ہیں اور زبردست قسم کا پرفارم کریں. سمی، آپ سے ایک چیز ہے کہ نئے آنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست گلیمرس دنیا ہے، ہم آئیں گے پہلے سال ہی ایسے ہیرو ہوں گے، چھا جائیں گے اور بس. آپ اپنا 10 سال کا سفر بتا رہے ہیں، مشکل ہے. نئے آنے والوں کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے کہ راستہ کیسے اپنانا ہے، کام کیسے کرنا ہے، اور پھر کوئی منزل کی جانب پھر انسان نکلتا ہے؟ ہوتا ہے کہ سر آپ اپنے سفر کا تعین، منزل کا تعین کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک کانکریٹ پلان بنا کے اپنی سفر کی طرف جو ہے ایک کیلکولیٹڈ آپ کی جو اس سفر کی طرف آپ کا وہ ہے ریسرچ ہے وہ آپ کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے سفر کی طرف اپنا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروفیشن کوئی بھی غلط نہیں ہے، آپ جو آپ کا شوق ہے، آپ کا پیشن ہے، انتھوزیاسٹکلی آپ جس چیز میں انوالو ہے تو آپ وہ اپنا منزل کی پہلے تعین کریں، تو اس کے بعد آپ 110% اس پر لگائیں. آج نہیں، کل نہیں، 1 مہینے بعد، سال بعد اگر آپ اپنے سفر پہ گامزن ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو اپنا منزل مقصود جو ہے آپ کو نہ مل پائے. صحیح، بالکل. یہ بڑا ضروری ہے کہ محنت، لگن اور وہ ضروری ہے، اور اس کے بعد چیزیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ سمی سارنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے لیے، آپ کی فلم کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.